یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ وادی کشمیر اور جموں خطے کے مسلم اکثریتی علاقوں میں آج مسلسل 129ویں روز بھی ظالمانہ پابندیوں کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال قائم رہی۔ کشمیری عوام بھی بھارتی قبضے اور ریاست کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر کی 500 سے زائد خواتین کارکنوں، گروپوں اور تحریکوں سے وابستہ ارکان نے مقبوضہ کشمیر میں جاری فوجی محاصرے کی شدید مذمت کی ہے۔ نئی دہلی میں انسانی حقوق کے عالمی دن کے سلسلے میں جاری ایک مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کے دعووں کے برعکس 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں نے 80 لاکھ کشمیریوں کو یرغمال بنا اور آئینی حقوق و بنیادی آزادیوں سے محروم رکھا ہے۔ بھارتی فوج نے امریکہ سے حاصل کردہ نئی بندوقوں کا کشمیریوں کے خلاف استعمال شروع کر دیا ہے۔ 7 ارب روپے کے معاہدے کے تحت 72,400 میں سے 10,000 بندوقوں کی پہلی کھیپ بھارتی فوج کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ممتاز کشمیری صحافی انورادھا بسی نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں میڈیا وینٹیلیٹر پر پڑے مریض کی طرح اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر میں اس وقت میڈیا بے بسی سے آمرانہ حکومت کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہے، جبکہ کئی صحافیوں کو حملوں، مقدمات، حتیٰ کہ ملک بدری کا بھی سامنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل پامالیوں کے خلاف ممبئی میں کم از کم 25 غیر سرکاری تنظیموں اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ شرکاء نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت ان کے انسانی حقوق کا تحفظ کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ غیور کشمیری عوام گزشتہ 129 روز سے بھارتی فوجی محاصرے، مواصلاتی لاک ڈاؤن، قتل و غارت گری، تشدد، اندھادھند گرفتاریوں اور دیگر انسانیت سوز مظالم کا مقابلہ جس عزم و ہمت سے کر رہے ہیں، اس نے بھارتی ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ترجمان اور حریت رہنما محمد رفیق ڈار کی گفتگو۔ بھارتی تسلط اور ناجائز قبضے کے خاتمے کے لیے کشمیری عوام بھارتی فوجی بربریت اور ریاستی دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ابھی تک 1 لاکھ سے زائد کشمیری شہید اور تقریباً 10,000 کے قریب نوجوان جیلوں کے اندر جن کو گرفتار کیا گیا تھا وہ غائب کر دیے گئے۔ پرامن مظاہرین پر پیلٹ گنوں کا استعمال کیا گیا اور 5 اگست کے بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت کی جارحیت کے نتیجے میں جہاں مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن، قدغنیں اور پابندیاں عائد ہیں، وہیں تقریباً 40,000 سے زائد نوجوانوں کو اس دوران گرفتار کر کے قید رکھا گیا۔ کشمیری قوم نے قومی سطح پر یہ عزم کیا ہوا ہے کہ حصول آزادی تک یہ جدوجہد ہر صورت میں اور ہر سطح پہ جاری و ساری رکھی جائے گی۔ بھارتی استعمار نے نہ صرف کشمیریوں کو حق خود ارادیت سے محروم کر رکھا ہے بلکہ ان کے تمام حقوق بھی چھین لیے ہیں۔ اب یہ انسانی حقوق کے عالمی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیریوں کو حقوق دلانے کے لیے آگے آئیں۔